رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميطان أرضه. ثم الصلاة والسلام تحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد مصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وجلالتهم وسخاوتهم وكرمتهم وفضيلتهم ومنكري ولايتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد فرجهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي حبك التقوى والإيمان وبغضك كفر والنفاق. درود پڑھیں محمد صلی اللہ محمد. حاضرین فرش عزا، ماتمداران سرکار سید الشہراء و سوگواران شہدائے کربلا علیہ السلام ورحمۃ اللہ. 1447 ہجری کے عشرہ محرم کی یہ چھٹی مجلس ہے کہ جس کو پڑھنے کا میں شرف اور سعادت حاصل کر رہا ہوں. میرا پڑھنا اور آپ سب کا اس فرش عزا پر آ کر شہزادی عالمیان کو پرسہ پیش کرنا بارگاہ خداوندی میں اور چارہ معصومین علیہ السلام ہماری اس عبادتوں کو قبول فرمائے. یہ شرف ہمارے لیے بہت بڑا ہے کہ ہم لوگ اس فرش عزا پر آ کر، فرش عزا پر بیٹھ کر ذکر خدا بھی سنتے ہیں، ذکر رسول بھی سنتے ہیں، ذکر آل رسول بھی سنتے ہیں. یہاں پر کسی ایک فرد کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے. اگر کوئی انسان کہے کہ بھائی آپ کے ہاں مجلس حسین میں کون سی چیزیں بیان ہوتی ہیں، تو آپ اس سے بے ساختہ یہی جواب دیجیے گا کہ بھائی آپ ذرا پہلے فرش عزا پر آ کے دیکھیے
پھر آپ کو اندازہ ہوگا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے یہاں کون کون سی چیزیں فرش عزا کے ذریعے سے بیان کی جاتی ہیں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ فرش عزا سے، مجلس حسین سے فقط علی علی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ بھائی دیکھیے، جو ہمارے رسول نے بتایا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ جو رسول نے، جس چیز سے رسول نے ہم کو منع کیا ہے ہم اس چیز سے رک جاتے ہیں۔ جس چیز کا رسول نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو بجا لاتے ہیں، اور جس چیز کا رسول نے ہمیں منع کیا ہے، جس چیز سے، ہم اس چیز سے انحراف کرتے ہیں، اس چیز سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ رسول وہ ہے جو بغیر وحی کے کچھ کہتا نہیں ہے، اور ہم اسے رسول مانتے ہی نہیں ہیں جو بغیر وحی کے کلام نہ کرتا ہو۔ اس لیے کہ اب رسول اپنی طرف سے جو کچھ بھی اعلان کر رہے ہیں تو وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، یعنی وحی پروردگار ہے، تبھی پیغمبر اکرم احکام الہیوں کو پہنچا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادتیں خداوندی ہیں تو پیغمبر اکرم اپنی جانب سے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وحی پروردگار ہے، وحی کے حامل ہیں۔ جب وحی نازل ہوتی ہے تو پیغمبر پہنچاتے ہیں۔ اب پیغمبر کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا علی حبک تقوی و ایمان، اے علی آپ کی محبت تقوی ہے اور ایمان ہے۔ دوسرا فکرہ کیا ہے؟ یا علی بغضک کفر و نفاق، اے علی آپ کا بغض، آپ کی عداوت، آپ کی نفرت کفر ہے اور نفاق ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا نام روز ازل ہی سے عرش پہ نام احمد تھا، فرش پہ نام محمد رکھا گیا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کا روز ازل ہی سے عرش پہ نام احمد تھا، فرش پہ نام محمد رکھا گیا، وہ اپنی زبان مبارک، زبان مطہر، زبان طیب سے، زبان صادق سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق، اے علی آپ کی محبت تقوی ہے، ایمان ہے، اے علی آپ کی آپ کی عداوت، آپ کا بغض کفر ہے، نفاق ہے۔ دیکھیے، پہلے اس حدیث کو مکمل طرح سے وضاحت کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا انتخاب کرتے ہیں۔ پہلا جملہ کیا ہے کہ یا علی حبک تقوی و ایمان۔ اب یہ حب کیا ہے، محبت کیا ہے؟ آئیے پتہ کرتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں جاتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں پروردگار محبت ہے کیا چیز؟ دیکھیے، تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے اور خاص کر کے حدیث قدسی اٹھا کر دیکھیں گے، تب آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا۔ اور کل شب جمعہ آنے والی ہے، کل جمعرات آنے والی ہے، ہر انسان شب جمعہ جمعرات کے دن اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ حدیث قصہ پڑھتا ہے جو چادر والی ہے، وہ حدیث پڑھتا ہے جو چادر والی قصہ ہے۔ ہر انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر حدیث قصہ کی تلاوت کرتا ہے، اس میں بھی ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھیے، بارگاہ خداوندی میں دست دعا کہوں گا، بارگاہ خداوندی اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا پروردگار تو مجھے بتا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے محبت کا سلیقہ بتایا۔ حدیث کیا ہے؟ یا علی حبک، یا علی جو آپ سے محبت کرے گا، یا علی حبک تقوی و ایمان بغضک کفر و نفاق، یعنی آپ کی محبت، آپ سے عشق کرنا تقوی اور ایمان ہے۔ سب سے پہلے ہم محبت کو لیتے ہیں، محبت ہے کیا چیز؟ دیکھیے، پروردگار عالم نے بھی اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے اہل بیت سے محبت کی تھی۔ اللہ کاش متوجہ، اگر آپ کی نظر تاریخ پر ہے تبھی انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے اہل بیت سے بھی محبت کی تھی۔ تو میں نے گزشتہ مجلسوں میں یہ عرض کیا تھا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کی خاطر پروردگار عالم نے آسمان کو بنایا تھا، زمین کو بنایا، چاند کو بنایا تھا، لوح کو بنایا تھا، قلم کو بنایا تھا، جنت کو بنایا تھا، آدم کو بنایا تھا۔ کس کی محبت کی خاطر؟ فقط اہل بیت اطہار کی محبت کی خاطر۔ حدیث کو ذہن میں رکھیے گا تبھی لطف آئے گا۔ یا علی حبک تقوی و ایمان بغضک کفر و نفاق، اے علی آپ کی محبت تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ یا علی آپ سے نفرت، آپ سے بغض، آپ سے عداوت، کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے۔
پروردگار عالم نے محبت کا سلیقہ بتایا، محبت کا طریقہ بتایا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی خاطر کچھ بنانا پڑتا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اہل بیت سے کی محبت۔ آپ حدیث قصہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسی میں باقاعدہ یہ جملے رقم ہے، یہ باقاعدہ جملے درج ہیں کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے اہل بیت کی محبت کی خاطر آسمان لگایا، شامیانے لگا، آسمان کا شامیانے لگایا، زمین کا فرش بچھایا، لو بنایا، فرشتے بنائے، چرند بنائے، ہوائیں کو چلایا، درختوں کو پیدا کیا، دریاؤں میں روانی پیدا کی، فوجوں میں طغیانی پیدا کی، غلمانوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، قلم کو بنایا، کرسی کو بنایا، یہاں تک کہ پوری کائنات کو بنا ڈالا۔ کس کی محبت کی خاطر؟ فقط اہل بیت کی محبت کی خاطر۔ دیکھیں پروردگار عالم نے بھی اہل بیت سے کی محبت، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو لہذا ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے۔ شاید یہ جملہ میں گزشتہ مجلسوں میں کہہ چکا ہوں، لیکن بس مجھے اس جملے سے ایک سہارا لینا ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، تو لہذا اہل بیت کی محبت کی خاطر پروردگار عالم نے کل کائنات کو بنایا، آسمان کو بنایا، لو کو بنایا، چرند بنائے، پرند بنائے، دریا کو بنایا، تمام کی تمام چیزیں اہل بیت کی محبت کی خاطر بنائی۔ بھئی ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بھئی ہم آسمان بنا نہیں سکتے، ہم لو بنا نہیں سکتے، ہم کرسی بنا نہیں سکتے، ہم زمین بنا نہیں سکتے، ہم آسمان بنا نہیں سکتے، تو بھیا ہمارے اوپر بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ بھئی جب ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیت کی محبت کی خاطر ہمیں بھی کچھ بنانا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو لہذا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم بھی اہل بیت کی محبت کی خاطر، ثبوت دلیل محبت کی خاطر، محبت کی دلیل کی ثبوت کی خاطر ہمیں بھی کچھ بننا چاہیے۔ بھئی ہم ہیں محتاج بندے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم آسمان نہیں بنا سکتے ہیں، تو لہذا ہم نے اہل بیت کی محبت کی خاطر آسمان تو نہیں بنایا بلکہ عزا خانے کو بنایا، فرش عزا کو بچھایا، تبرکات کو تقسیم کیا، مجلسوں کو برپا کیا، اس لیے کہ بھئی ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں جو قرآن ہمارے گھر موجود ہے جس میں 6666 آیتیں ہیں، 114 سورے ہیں، جس میں کچھ سورے مکی ہیں، کچھ سورے مدنی ہیں، اسی قرآن کریم میں جس میں 6666 آیتیں ہیں، 114 سورے ہیں، اسی 114 سوروں میں سے ایک ایسا سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ یاسین۔ اگر آپ سورہ یاسین اٹھا کر دیکھیں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد وہاں پر ایک ایسی آیت موجود ہے کہ جس میں اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ انہو لکم عدو مبین، کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ کسی ملا کا بیان نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہو لکم عدو مبین، شیطان جو ہے وہ میرے بندوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس لیے کہ جب شیطان بارگاہ خداوندی سے بھگایا گیا، لعنت کا توق پہنا کر پروردگار عالم نے باہر نکالا، کس بنا پر نکالا تھا؟ کہ اس نے خلیفہ کا سجدہ نہیں کیا تھا۔ یہاں پر ٹھہر کر میں آپ کی محبتوں کی بارگاہ میں جملہ ہدیہ کروں اور آپ کی خاموشی کو توڑوں۔ دیکھیے پروردگار عالم نے تمام ملائکہ کو حکم دیا تھا کہ جب میں پیکر آدم میں روح پھونک دوں تو تمام کے تمام فرشتے سجدہ کر لینا آدم کا۔ دیکھیے تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، فقط ابلیس کے تمام آدم کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، آدم کی بارگاہ میں آدم کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ دیکھیے جناب آدم کو جو بنایا گیا تھا وہ کس سے بنایا گیا تھا؟ ہر انسان ہمارے قوم کا بچہ سے بچہ یہی کہے گا مولانا صاحب، حضرت آدم کو، ہمارے پہلے باپ کو، جو اللہ کے پہلے خلیفہ تھے روئے زمین کے اوپر، ان کو جو بنایا گیا تھا وہ مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اب عربی میں مٹی کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مٹی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب۔ کاش متوجہ ہو، انشاءاللہ آپ کی خاموشی ضرور ٹوٹے گی۔ دیکھیے مٹی کو عربی میں جو کہتے ہیں وہ تراب کہتے ہیں۔ اب جملہ آ رہا ہے، اگر آپ کے دل میں ولایت علی جوش مار رہی ہے، ولولہ جاری ہے، تو یقیناً کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ دیکھیے مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب، اما جو تراب کا سجدہ نہ کرے، اللہ اکبر، کاش متوجہ ہو، جو تراب کا سجدہ نہ کرے وہ شیطان بنتا ہے، اور جو ابو تراب کا سجدہ نہ کرے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
جو تراب کا انکار کرے، جو تراب کی خلافت کا انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے، اور جو ابو تراب کی خلافت کا ولایت کا انکار کرے، اس لیے کہ ابو تراب کون ہے؟ ہمارے مولا علی، ہماری قوم کا بچہ یہ علم رکھتا ہے کہ ابو تراب کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارے مولا ہے، کہ جن کی خلافت کا اعلان پروردگار عالم نے غدیر خم کے میدان میں کیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ انہو لکم عدو مبین، شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے شیطان کو نکالا تو میں بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا پروردگار، جہاں تو نے قرآن کریم میں اپنے کلام میں جو پاک و پاکیزہ ہے، جو لا ریب ہے، بے عیب ہے، اللہ اکبر، جو لا ریب ہے، بے عیب ہے، کہ جس قرآن میں تو نے 6666 آیتوں کا نزول کیا، 114 سورے رکھے، کچھ مکی سورے ہیں، کچھ مدنی سورے ہیں، وہیں پر جب تو نے پروردگار عالم، اے میرے پروردگارہ، جب تو نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے باہر نکالا، لعنتی کا طوق پہنایا، لعنتی کہلایا، جب تو نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو ہمارے لیے ایک تصویر بنا دیتا شیطان کی، کاش متوجہ ہو، ہمارے لیے ایک تصویر بنا دیتا شیطان کی، تاکہ ہم پہچان تو جاتے کہ بھیا شیطان کا حلیہ کیسا ہے، شیطان کا رنگ کیسا ہے، شیطان دکھتا کیسے ہے، تاکہ ہمیں پہچاننے میں آسانی ہو جاتی کہ بھیا شیطان کا حلیہ کیسا ہے۔ کہ جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا تو دیکھیے شیطان کی کوئی فوٹو نہیں بھیجی، اللہ نے شیطان کی کوئی تصویر نہیں بھیجی، بلکہ شیطان کی ایک عادت بتائی ہے کہ جب بھی میں کسی خلیفہ کا انتخاب کروں گا تو وہ اس خلیفہ کو اقرار نہیں کرے گا، اللہ اکبر، وہ اس خلیفہ کا اقرار نہیں کرے گا۔ پروردگار عالم نے یہ پیغام دیا، یہ پیغام دیا، یہ درس دیا۔ دیکھیے میں نے شیطان کی فوٹو نہیں بیچی، بلکہ شیطان کی ایک عادت بتائی ہے کہ جب بھی میں اپنے کسی خلیفہ کا انتخاب کروں گا، کسی خلیفہ کو چنوں گا تو وہ انکار کرتا ہوا نظر آئے گا، یعنی وہ احترام نہیں کرے گا میرے خلیفہ کا، میرے جانشین کا احترام نہیں کرے گا۔ یعنی پروردگار عالم نے بتایا کہ میں نے شیطان کی فوٹو نہیں بیچی، بلکہ میں نے شیطان کی ایک عادت بتائی ہے۔ عادت یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ احترام نہیں کرتا ہے، کاش متوجہ ہو، شیطان جو ہے وہ احترام نہیں کرتا ہے۔ تو میں کہوں پروردگار، تو ہم شیطان کو پہچانے کیسے کہ شیطان کا حلیہ کیسا ہے، شیطان کا رنگ کیسا ہے؟ تو پروردگار عالم نے بتایا کہ شیطان شیطان پریشان نہ ہونا، اگر تمہیں شیطان کو پہچاننا ہو تو پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، ایک عزا خانہ سجانا، شیطان کو پہچانتے جانا، علی کا ذکر کرنا، شیطان کو پہچانتے جانا، اللہ اکبر، علی کا ذکر کرنا، شیطان کو پہچانتے جانا، محفلوں کو سجانا، شیطان کو پہچانتے جانا، مجلسوں میں آنا، شیطان کو پہچانتے جانا۔ یہ قرآن ہے کہ جو کھلا ہوا دشمن، اللہ کہہ رہا ہے انہو لکم عدو مبین، شیطان جو ہے میرے بندوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اللہ نے پہچان بتائی کہ شیطان کو پہچاننا ہے تو پریشان نہ ہونا، عزا خانہ سجاؤ، شیطان کو پہچانتے جاؤ، علی کا ذکر چھیڑو، شیطان کو پہچانتے جاؤ، مجلسوں میں آؤ، شیطان کو پہچانتے جانا، تعزیہ اٹھانا، شیطان کو پہچانتے جانا، علم کو اٹھانا، شیطان کو پہچانتے جانا۔ اب جملہ آ رہا ہے، آپ کی مرضی چاہے جیسے استقبال کیجیے گا۔ اللہ نے بتایا کہ شیطان کو پہچاننا ہو تو عزا خانہ سجاؤ، فرش عزا سجاؤ، عزا خانہ سجاؤ، علم کو اٹھاؤ، تعزیے کو اٹھاؤ، شیطان شیطان کو پہچانتے چلے جاؤ گے۔ تو پروردگار عالم نے بتایا کہ جو سر جھکاتے نظر آئیں، اللہ اکبر، جو سر جھکاتے نظر آئیں وہ فرشتے ہیں، اور جو منہ بناتے نظر آئیں وہ شیطان ہیں۔ اللہ اکبر، درود پڑھے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ یا علی اللہم صلی علی آل محمد۔ جو سر جھکاتے نظر آئیں وہ فرشتے ہیں، اور جو منہ بناتے نظر آئیں وہ شیطان ہیں۔ اب اگر کوئی بھی عزاداری کا نام سن کر، فرش عزا کا نام سن کر، مجلس کا نام سن کر منہ بنانے لگ جائے تو سمجھ جائیے گا کہ اس کا تعلق شیطان سے ہے۔ یاد رکھیے گا، اب کوئی جو انسان تبرک کے خلاف بولے، عزاداری کے خلاف بولے تو سمجھ جائیے گا کہ اس کا رابطہ شیطان ملعون سے ہے، کہ اس کو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ سے باہر نکال کر لعنت کا طوق پہنایا، اور آج تک لعنت کا طوق پہنے ہوئے بھٹک رہا ہے۔
میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا علی حبک تقوی والایمان بغضک کفر والنفاق. یا علی آپ کی محبت تقوی ہے، ایمان ہے، آپ سے عداوت کفر ہے اور نفاق ہے. دیکھیے تقوی کوئی بہت بڑی بھاری چیز نہیں ہے، تقوی بہت چھوٹی سی چیز ہے. ہمارے یہاں تقوی کا جو بات، تقوی کی جو ہے وہ ہے بہت بڑا چڑھا کے بتائی جاتی ہے کہ تقوی کہتے ہیں کہ بھئی روزانہ نماز پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے رہو، اسے تقوی کہا جاتا ہے. خالی اللہ کر لینے سے تقوی حاصل نہیں ہوتا ہے جب تک دل میں علی کی ولایت نہ ہو. یاد رکھیے گا، جب تک دل میں علی کی ولایت نہ ہو. آپ کہیں گے بھائی آپ مولانا روزانہ علی کی باتیں کر رہے ہیں، بھائی کیوں نہ کروں؟ ابھی آپ کے نگاہوں کے سامنے تقریباً زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، فقط 10 یا 15 دن گزرے ہیں. آپ نے بھی اپنے نظروں سے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے نقش قدم پر جنگ ہو رہی تھی، جہاں دنیا کے نقش قدم پر 57 ملک جو ہیں وہ مسلمان ہیں. فقط ایک ملک ایران کے خلاف بولتا ہوا نظر آ رہا ہے اور 56 ملک خاموش نظر آ رہے ہیں. اب یہ کوئی کہے کہ مولانا آپ علی ولی اللہ، روز علی کی ولایت کا اعلان وہ کا ذکر کر رہے ہیں، بھائی کیوں نہ کروں؟ بھائی اسی علی ولی اللہ کی وجہ سے آج ایران ظالموں کے خلاف کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی علی ولی اللہ کی وجہ سے، اسی علی کی وجہ سے، ولایت علی کی وجہ سے آج ایران جو ہے ظالموں کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور مظلوموں کی حمایت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے اور بھی جو ملک ہیں مسلمانی ملک، وہ کیوں نہیں کھڑے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں کھڑے ہیں کہ ان کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے. یاد رکھیے گا، بہت میں نے بڑا جملہ کہا، ان کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہے، اسی لیے وہ ظالموں کے خلاف نہیں کھڑے ہیں بلکہ ظالموں کے تلوے چاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن سید علی حسینی خامنائی نے دشمنوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا دیا کہ ہم علی کی چاہنے والے ہیں، ہم سولی پر چڑھ تو سکتے ہیں مگر اپنی زبان کٹا تو سولی پر چڑھ تو سکتے ہیں مگر علی کا دامن کبھی چھوڑ نہیں سکتے ہیں. یاد رکھیے گا، سید علی حسینی خامنائی نے یہ بتایا کہ ہم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے کہ جس کا بچہ قربان تو ہو سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا ہے، گردن کٹا تو سکتا ہے مگر سر جھکا نہیں سکتا ہے. یا علی حبک تقوی والایمان بغضک کفر والنفاق. دیکھیے ولایت ہے ہی ایسی چیز کہ جس کے دل سے، ہر انسان کے دل سے ولایت علی اترتی نہیں ہے. دیکھیے 3 چیزیں ہیں دنیا میں، کائنات میں، اگر 3 چیزیں کسی انسان کے پیچھے پڑ جائیں تو انسان کا نام صفحہ ہستی سے ختم ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے مولانا وہ 3 چیزیں کون سی چیز ہے؟ پہلی چیز پیسہ. یاد رکھیے گا 3 چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کسی انسان کے خلاف پڑ جائیں، لگ جائیں تو صفحہ ہستی سے اس کا نام ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے وہ انسان. پہلی چیز پیسہ، دوسری چیز اقتدار، حکومت، اور تیسری چیز ہے جھوٹا پروپیگنڈا. اگر یہ تینوں چیزیں کسی ایک انسان کے پیچھے پڑ جائیں تو یقیناً وہ انسان صفحہ ہستی سے ختم ہو جاتا ہے. وہ انسان صفحہ ہستی سے مٹ جائے، اس کا نام و نشان مٹ جائے، وہ ختم ہو جائے. لیکن تاریخ میں دیکھا یہ 3 ہمیشہ علی کے پیچھے پڑے رہے. اللہ اکبر، کاش متوجہ ہوں. یہ تینوں ہمیشہ علی کے پیچھے پڑے رہے مگر علی کا کچھ بگاڑ نہ سکے. اللہ اکبر. یہ تینوں چیزیں ہمیشہ علی کے پیچھے پڑے رہے، پیسہ بھی، اقتدار بھی اور جھوٹا پروپیگنڈا. اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نہ جانے کتنی سینکڑوں کروڑوں جھوٹی حدیثیں بھری پڑی ہوئی ہیں لیکن علی کا کچھ بگاڑ نہ سکی. اس لیے علی جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے، علی جو ہے وہ ولی اللہ ہے، علی جو ہے وہ جانشین پیغمبر ہے، وصی نبی ہے. تاریخ نے ایک واقعہ ذہن میں آیا تو اس کو سنتے چلے. رقم کیا ہے
دنیا کے نقشے کے قدم پر، دنیا کے نقشے پر ایک جگہ ہے علیہ السلام ورحمۃ اللہ. جب ہم عراق جاتے ہیں تو یقیناً عراق کی زیارتوں سے، کربلا کی زیارتوں سے، نجف کی زیارتوں سے مشرف ہونے کے بعد کوفہ بھی جاتے ہیں. کوفے کا یہ واقعہ ہے. اور ایک بہت بڑے ہمارے صلوات کا سہارا لیتے ہوئے تھوڑا آگے بھی چلے آئے. صلی اللہ ایک اور دور پیچھے محمد وآلہ ایک اور دودھ پڑھے محمد وآلہ محمد صلی علی محمد وآلہ محمد واجب. خدا آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رہے. یہ واقعہ جو ہے وہ کوفے کا ہے. ہماری شیعت کے بہت بڑے عالم دین کہ جن کا نام تاریخ نے لکھا شیخ مفید. آپ اٹھا کے دیکھیے گوگل اور وہاں پر سرچ کیجئے شیخ مفید علیہ الرحمہ، جو بہت ہی بزرگ قدیم زمانے کے عالم گزرے ہیں. ہزاروں سینکڑوں کتاب لکھی ہے اپنے شیعہ اثنا عشری عالم دین. شیخ مفید وہ تحریر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کوفے میں باڑھ آ گئی مولا علی کے زمانے میں. مولا علی بھی موجود ہے، اللہ کے ولی ہے، جانشین پیغمبر ہیں، وصی نبی ہیں. کوفے میں باڑھ آ گئی کہ ایک مرتبہ علی کے چاہنے والے جو کوفے میں رہا کرتے تھے آئے مولا علی کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جوڑا کہ یا علی کوفے میں باڑھ آ گئی ہے، ان قریب کوفہ ڈوبنے والا ہے. غور سے سنیے گا، متوجہ ہو کے سنیے گا، تبھی انشاءاللہ ایک ایک جملے کا لطف تبھی آئے گا آپ کو. آئے کوفے کے چاہنے، مولا کے چاہنے والے، کوفے کے رہنے والے، اور آنے کے بعد کہا یا علی کوفے میں باڑھ آ گئی ہے. کیونکہ کوفے کے پاس جو ہے وہ فرات ہے، آج بھی موجود ہے فرات. آپ جائیں گے دریائے فرات موجود ہے. تو کوفے میں باڑھ آ گئی ہے. آئے علی کے چاہنے والے کہا یا علی ان قریب کوفہ ڈوبنے والا ہے. تو علی نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تو ایک مرتبہ کوفے کے رہنے والے، علی کا قصیدہ پڑھنے والے، علی کا چاہنے والے، علی کے صحابی کہتے ہیں یا علی مجھے معلوم ہے، ہمیں پتا ہے کہ آپ ولی خدا ہیں، آپ جانشین پیغمبر ہیں، آپ وصی نبی ہیں. اگر آپ پانی سے کہہ دیں گے کہ پانی تو آگے نہ بڑھ تو پانی کی اوقات نہیں ہے کہ پانی کوفے کے اندر آ جائے. اللہ اکبر. کاش متوجہ ہو، جا کر سنیے گا، سو کر مت سنیے گا، اس لیے کہ علی کے فضائل سن رہے ہیں. اگر آپ علی کے مناقب پہ خوش ہوں گے تو یقیناً اہل بیت آپ سے خوش ہوں گے. تو یقیناً جب ایک مرتبہ مولا نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں تمہارے ساتھ. اب علی کے چاہنے والوں نے کہا کہ اگر آپ کہہ دیں گے پانی سے تو پانی ٹھہر جائے گا. پانی کی بساط نہیں ہے، پانی کی حیثیت نہیں ہے، پانی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو کاٹ سکے، آپ کی بات کو ٹال سکے. لیجیے مولا علی چلے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کہ ایک مرتبہ کچھ اس انداز سے اللہ کا ولی، جانشین پیغمبر، وصی نبی اپنے بیت الشرف سے نکلے کہ ایک مرتبہ رسول نے، علی نے اپنے سر پر امامہ رکھا، وہی امامہ جو رسول کے سر پر تھا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ علی نے اپنے سر پر امامہ رکھا، وہی امامہ جو رسول کے سر پر تھا. ایک مرتبہ علی نے اپنے تن پر قبا ڈالی، وہی قبا جو رسول کے تن پر تھی. اللہ اکبر. وہی قبا جو رسول کے تن پر تھی. کہ ایک مرتبہ علی نے اپنے دوش پر ردا ڈالی، وہی ردا جو رسول کے دوش پر رہا کرتی تھی. کہ ایک مرتبہ علی نے عصا لیا، وہی عصا جو رسول کے ہاتھ میں رہا کرتا تھا. کہ ایک مرتبہ علی اپنے بیت الشرف سے، اپنے گھر سے اس انداز سے نکلے کہ نبوت، اللہ اکبر اللہ، کاش متوجہ ہو کہ ایک مرتبہ علی نبوت کے انداز سے امامت کے قدم نکلے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبوت کے انداز سے امامت کے قدم بھاج نکلے. آئے دریائے فرات کے کنارے. اب جیسے ہی دریائے فرات کے کنارے پہنچے، ساحل پر پہنچے، مولائے کائنات، دیکھیے جب جہاں پر علی کے چاہنے والے رہا کرتے ہیں وہاں منافقین بھی رہا کرتے ہیں. اللہ اکبر. جہاں علی کے چاہنے والے ہوا کرتے ہیں تو یقیناً وہاں پر منافقین بھی ہوا کرتے ہیں. آپس میں
چیمی گوئیاں کرنے لگے، آپس میں منافقین کہنے لگے ہم بھی بھیا دیکھتے ہیں کہ علی کا حکم پانی کیسے مانتا ہے. اما بھائی پانی وہیں تو آئے گا، آپ اس بات کی گواہی دیں گے، پانی تو وہیں آئے گا جہاں پر نشیب ہوگا. اللہ اکبر. پانی وہیں پر تو آئے گا کہ جہاں پر نشیب ہوگا. اب یہ منافقین علی کے دشمن آپس میں چیمی گوئیاں کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ بھیا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ علی کی بات کو پانی کیسے مانتا ہے. اب ایک مرتبہ علی آئے دریا کے کنارے، فرات کے کنارے. اب جیسے ہی کنارے آئے تو ایک مرتبہ اب بھائی دریا نے بھی دیکھا کہ اللہ کا ولی آنے والا ہے. اللہ اکبر. دریا نے بھی یہ محسوس کیا کہ اللہ کا ولی آنے والا ہے. تو ایک مرتبہ دریا کا پانی علی کے قدموں سے لپٹنا شروع ہوا. اللہ اکبر. یا یوں کہوں کہ علی کے قدموں کو دریا کے پانی نے چومنا شروع کیا. اللہ اکبر. علی کے قدموں کا بوسہ لینا شروع کیا. تو ایک مرتبہ علی نے اپنی امامت والی زبان سے، اللہ کے ولی ہیں، جانشین پیغمبر ہیں، علی نے کہا کہ اے پانی ٹھہر جا. قسم خدا کی تاریخ لکھتی ہے، شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے، وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی علی نے یہ کہا کہ اے پانی ٹھہر جا، کہ تمام کے تمام علی کے چاہنے والوں نے دیکھا کہ پانی ٹھہر گیا. اللہ اکبر. پانی ٹھہر گیا. ایک مرتبہ اب جیسے ہی پانی ٹھہرا، پانی اب آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ولی نے یہ حکم کہا ہے، اللہ کے ولی نے یہ کہا ہے کہ پانی ٹھہر جا. اب پانی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ علی کے قول کو، علی کی بات کو ٹھکرا سکے. اللہ اکبر. علی کی بات کو پانی ٹھکرا سکے. تو ایک مرتبہ علی کے چاہنے والوں نے کہا اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر، یا علی گستاخی معاف ہو، یقیناً اب پانی عبور نہیں کرے گا، آپ کی بات کو نہیں ڈال سکتا ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، جانشین پیغمبر ہیں، تو لہٰذا اب پانی آپ کی بات کا انکار نہیں کرے گا، اب پانی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. یا علی ہمارے دل میں خوف ہے، ہمارے دل میں ڈر ہے، پانی اور دور کر دیجئے اور کم کر دیجئے، تاکہ ہمارے دلوں میں جو ڈر ہے، ہمارے دلوں میں جو خوف ہے کہ کہیں کوفہ ڈوب نہ جائے، اس ڈر کو اور خوف کو دور کر دیجئے. تو ایک مرتبہ علی نے پھر پانی کو حکم دیا کہ اے پانی اور کم ہو جا. کہ تمام کے تمام علی کے چاہنے والوں نے دیکھا، علی کے صحابیوں نے دیکھا، علی کے اصحاب نے دیکھا کہ پانی اور کم ہو گیا. اب پانی دریائے فرات کا اتنا کم ہوا، شیخ مفید لکھتے ہیں کہ اتنا کم ہوا کہ دریائے فرات کی مچھلیاں نظر آنے لگی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دریائے فرات کی مچھلیاں نظر آنے لگی. تو ایک مرتبہ جیسے ہی دریائے فرات کی مچھلی نظر آئی، لا تعداد مچھلیاں، بے حساب مچھلیاں. اللہ اکبر. بے حساب مچھلیاں، لا تعداد مچھلیاں، بے شمار مچھلیاں. کہ ایک مرتبہ علی کے چاہنے والوں نے اس منظر کو دیکھا کہ جیسے ہی علی نے کہا پانی اور کم ہو جا، کہ پانی اور کم ہوا اور دریا پر رہنے والی تمام کی تمام مچھلیاں نظر آنے لگی. تو علی کے چاہنے والوں نے کیا دیکھا کہ دریا میں جو لاتعداد مچھلیاں ہیں، بے شمار مچھلیاں ہیں، بے حساب مچھلیاں ہیں، ان بے حساب مچھلیوں میں سے، اللہ اکبر، ان لاتعداد مچھلیوں میں سے، ان بے شمار مچھلیوں میں سے، ان بے حساب مچھلیوں میں سے چند مچھلیوں نے اپنے سروں کو پانی سے نکالا. اللہ اکبر. جملے کی قدر کیجئے گا، اگر آپ کے دل میں علی کی ولایت ہے تو یقیناً جملے کی قدر کیجئے گا کہ تمام کی تمام چاہنے والوں نے کیا دیکھا کہ جو لاتعداد مچھلیاں ہیں، بے حساب مچھلیاں ہیں، بے شمار مچھلیاں ہیں، ان لاتعداد مچھلیوں میں سے، ان بے شمار مچھلیوں میں سے، ان لاتعداد مچھلیوں میں سے کچھ مچھلیوں نے اپنے سروں کو پانی سے، دریائے فرات کے پانی سے باہر نکالا، اور باہر نکالنے کے بعد چند مچھلیوں نے جیسے ہی اپنے سر کو باہر نکالنے کے بعد کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. اللہ اکبر. اللہ اکبر. فوراً ہی جیسے ہی اپنے سر کو یا علی، خدا سلامت رکھے، اٹھتے ہوئے ہاتھوں خدا کسی کا محتاج نہ بنائے. تمام کی تمام علی کے چاہنے والوں نے یہ منظر دیکھا کہ جیسے ہی علی نے حکم دیا کہ ایک مرتبہ دریا کا پانی کم ہو گیا، لاتعداد مچھلیاں ہیں، بے شمار مچھلیاں ہیں، بے حساب مچھلیاں ہیں، ان لاتعداد
بے شمار بے حساب مچھلیوں میں سے چند مچھلیوں نے اپنے سر کو باہر نکالا. آخری جملہ ہے, آپ کی مرضی ہے, چاہے جیسے استقبال کیجئے گا. علی کے چاہنے والوں نے یہ منظر دیکھا کہ ان لاتعداد مچھلیوں میں سے چند مچھلیوں نے اپنے سر کو باہر نکالا. نکالنے کے بعد کہا السلام علیک یا امیر المومنین, اے امیر المومنین, آپ پر ہماری مچھلیوں کا سلام ہو, آپ پر ہمارا سلام ہو. تو ایک مرتبہ علی کے چاہنے والوں نے کہا یا علی, اللہ اکبر, یا علی گستاخی معاف ہو, میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. علی کے چاہنے والوں نے ایک جا ہو کر یکجا زبان ہو کر کہا یا علی, آپ نے پانی کم کیا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ دریائے فرات میں, دریا میں لاتعداد مچھلیاں ہیں, بے شمار مچھلیاں ہیں, بے حساب مچھلیاں ہیں, مگر لاتعداد مچھلیوں نے نہیں, بے شمار مچھلیوں نے نہیں, بے حساب مچھلیوں نے نہیں, فقط دریا میں رہنے والی کچھ چند مچھلیوں نے فقط آپ کو سلام کیا. اللہ اکبر, کاش متوجہ ہو. چند مچھلیوں نے, لاتعداد مچھلیوں نہیں, بے شمار مچھلیاں نہیں, بکر بے شمار مچھلیاں نہیں, ان لاتعداد مچھلیوں میں سے کون کہہ رہا ہے؟ علی کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں علی سے. اس کے بعد علی کا جواب سنیے گا, اس کے بعد آخری جملہ ہے. ایک مرتبہ علی کے چاہنے والے کہتے ہیں علی, ہم نے دیکھا کہ دریا میں لاتعداد مچھلیاں ہیں, بے شمار مچھلیاں ہیں, بے حساب مچھلیاں ہیں. ان لاتعداد مچھلیوں میں سے چند مچھلیوں نے اپنے سروں کو پانی سے باہر نکالا, اور نکالنے کے بعد بے ساختہ آپ پر سلام بھیجا, آپ کو سلام کیا. تو ایک مرتبہ چند مچھلیوں ہی نے آپ پر سلام کیوں کیا, اور جو لاتعداد مچھلیاں ہیں ان لاتعداد مچھلیوں نے آپ کو سلام کیوں نہ بھیجا؟ تو ایک مرتبہ علی نے کہا, اللہ کے ولی نے, جانشین پیغمبر نے کہا کہ ارے بھیا حیرت زدہ کیوں ہوتے ہو؟ اللہ اکبر. علی نے اپنے چاہنے والوں سے کہا, جملہ آ رہا ہے قدر کیجئے گا, علی نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ حیران کیوں ہوتے ہو, میں بتاتا ہوں. دیکھو جو حلال مچھلیاں ہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, خدا سلامت رکھے, دیکھو جو حلال مچھلیاں ہیں انہوں نے اپنے سروں کو باہر نکالا, اور نکالنے کے بعد اپنی حلالیت کا اعلان کیا. اللہ اکبر. خدا سلامت رکھے. ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو خدا کسی کا محتاج نہ بنائے, خدا ہر بیماری سے آپ کو بچائے, خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. خدا آپ کو سلامت رکھے. ان لاتعداد مچھلیوں میں سے فقط چند مچھلیوں نے اپنے سر کو پانی سے باہر نکالنے کے بعد کہا السلام علیک یا امیر المومنین, اے امیر المومنین, آپ پر ہمارا سلام ہو. یعنی علی نے بتایا کہ حیران نہ ہو, جو حلال مچھلی ہے اسی نے اپنے سر کو باہر نکال کر مجھ علی کو سلام کیا ہے. اور یہ فقہ جعفری کا بھی یہی ہے, اسلام کا بھی طریقہ یہی ہے کہ ہمارے اوپر ہر مچھلی جائز نہیں ہے. وہی مچھلی جائز ہے جو چھلکے والی ہے, وہی مچھلی جائز ہے جو پردہ اوڑے ہوئے ہے. اللہ اکبر, کاش متوجہ ہو. وہی مچھلی جائز ہے جو پردہ اوڑے ہوئے ہے, جو چھلکے والی ہے. ہر مچھلی, جملہ آ رہا ہے قدر کیجئے گا, دیکھیے ہر مچھلی ہمارے اوپر جائز نہیں ہے, وہی مچھلی جائز ہے جو چھلکے والی ہے, یا یوں الفاظ کو بدل کر میں نے جو کہا جو پردے والی ہے, جو حجاب اوڑے ہوئے ہے, جو پردہ اوڑے ہوئے ہے. اما جب اسلام, جب شریعت چند لمحوں کی لذت کے لیے بغیر چھلکے والی مچھلی کھانے کی اجازت نہیں دیتی, تو نسل بڑھانے کے لیے بغیر پردے والی عورت لانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. جملہ بہت کڑوا ہے, کچھ لوگوں کے حلق سے نہیں اترے گا, اس لیے کہ سچائی ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے. اور مولا نے خود فرمایا, میرے امیر نے, الحق مر, حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے, لیکن ہمیشہ حق کے لیے ڈٹے رہنا چاہیے, حق کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے. اگر آپ حق چھپائیں گے تو یقیناً آپ دنیا بھی رسوا ہوں گے, آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. کچھ لوگوں نے علی کی دشمنی میں علی کے فضائل کو چھپایا, اور کچھ علی کے چاہنے والوں نے دشمنوں کے خوف سے علی کے فضائل کو چھپایا. تاریخ گواہ ہے, آپ اٹھا کے دیکھیے تاریخ اسلام, تاریخ اہل بیت, ہر چیز کا جواب تاریخ میں موجود ہے.
بھائی اپنے تو اپنے ہیں، دور کی بات غیروں نے بھی علی کا قصیدہ لکھا ہے. میں نے پچھلی مجلس میں بیان کیا عیسائی کرسچن جا جدا، کون سا شیعہ تھا؟ نہ شری تھا، نہ مسلمان تھا، نہ شیعہ تھا، بلکہ ایک عیسائی کرسچن تھا کہ جس کی کتاب کا نام رکھا تھا، میں نے پرسوں پڑھ رہا تھا، وہ کتاب تقریباً 60 یا 70 برس کی ہے، 60 یا 70 برس پہلے وہ کتاب لکھی گئی تھی. بھائی میری تو عمر کچھ بھی نہیں ہے، اس سے قبل اس نے علی کے فضائل کو پڑھا، علی کے فضائل کو پڑھنے کے بعد اس نے کتاب کو لکھا. یہ ہیں ایسے ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے کہ جن کے دلوں میں علی کی ولایت جوش مار رہی ہوتی ہے. یہی وجہ تھی، یہی سبب تھا کہ جس کی وجہ سے امام حسین نے مدینے سے خروج کیا تھا. کہ ایک مرتبہ امام حسین نے یہ جملہ کہا تھا مدینے سے نکلتے ہوئے کہ میں کسی جنگ کے لیے نہیں خروج کر رہا ہوں، بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے خروج کر رہا ہوں، تاکہ جو حلال ہے وہ حرام رہے، جو حرام ہے وہ حرام رہے. تو ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے، صاحب مقاتل نے لکھا، دھیرے دھیرے چاند 10ویں محرم کی طرف پڑ رہا ہے. آج 6 محرم گزر چکی، شب 7 محرم لگ چکی ہے. بس حسین کا قبیلہ پیاس سے جاولب ہونے والا ہے. خیموں میں العطش 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 کی آوازیں بلند ہونے والی ہیں. ایک ایک انصار اپنی جان کو آقا حسین پر قربان کر رہا ہے. کبھی حبیب جا رہے ہیں، کبھی زہیر جا رہے ہیں، کبھی جون جا رہا ہے، کبھی وہب قلبی جا رہا ہے کہ جس کی شادی کے فقط 17 دن گزرے تھے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے آپ، وہب قلبی کہ جن کی شادی کی صرف 17 دن گزرے سے، کربلا سے 17 دن پہلے وہب قلبی کی شادی ہوئی تھی. اگر ہمارے یہاں کسی جوان کی شادی ہو جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم اپنی جان کو قربان کر دو، کوئی قربان کرے گا؟ فوراً ہی بیوی منع کر دے گی کہ بھائی ہماری تو نئی نئی شادی ہوئی ہے. لیکن وہ قسم خدا کی کیسے ناصر حسین تھے کہ جنہوں نے اپنی بیوی کی پرواہ نہیں کی لیکن حسین کی پرواہ کی. کہ زہرا کا لال کربلا کے بیابان میں یکو تنہا ہے، کہ زہرا کا لال اپنے قبیلے والوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اکیلا ہے. عزاداروں کے ایک مرتبہ وہ بھی گھڑی آئی، تمام کے تمام انصار شہید ہو رہے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی ہاشم کے بچوں کی باری آتی ہے. آج میں جو مصائب بیان کروں گا، قسم خدا کی جب نام لیتا ہوں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. جو نوجوان ہیں اس جملے کی قدر کیجئے گا اور تصور کیجئے گا. آپ یقین سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کا ذکر کرنے والا ہوں، کس کے مصائب پڑھنے والا ہوں. وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ ہے شبیہ پیغمبر. جب بھی حسین اپنے نانا کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے، مشتاق ہوتے تھے نانا کی زیارت کے لیے، تو اپنے شبیہ پیغمبر اپنے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر، وہی علی اکبر جو شکل و صورت میں حسین کے نانا کے رسول سے مشابہت رکھتا تھا. شبیہ پیغمبر آئے حسین کی خدمت کرانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد کہا بابا میں صبح سے دیکھ رہا ہوں آپ کا چاہنے والا، آپ کے چاہنے والے، آپ کے انصار آپ کے اوپر جانوں کو قربان کر رہے ہیں، ذرا مجھے بھی اپنی جان کو آپ پر قربان ہونے کی اجازت دیجیے. تو ایک مرتبہ ایک یہ سننا تھا. تو ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا اے اکبر میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں. اللہ اکبر، تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو، تم تو میرے نانا کی شکل و سیرت ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں. اور اس سے قبل میرے آقا حسین نے علی اکبر سے کہا اے علی اکبر میں تمہیں اجازت تو دے دوں گا لیکن میری اجازت سے پہلے تم اپنی پھوپھی زینب سے رخصت ہو کر آؤ، اس لیے کہ میں نے تمہیں نہیں پالا ہے بلکہ تمہاری پھوپھی زینب نے تمہیں 18 برس کا پالا ہے. لیجئے علی اکبر اس خیمے میں
آئے کہ جس میں پھوپھی اماں پھوپھی زینب رہا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ پھوپھی زینب کے قریب آئے. قریب آنے کے بعد کہا اے پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دو. کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے علی اکبر سے کہا علی اکبر کیا میں نے تمہیں اسی لیے پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ جب تم 18 برس کے ہو جاؤ گے, جب تم شادی کے لائق ہو جاؤ گے, جب تم شادی کے لائق ہو جاؤ گے تو تم مرنے کی اجازت طلب کرو گے. میرے دل میں جو ارمان ہے کہ میں تمہارے سر پر سہرا دیکھوں, تمہارے ہاتھ میں کمنا دیکھوں, تمہارے سر پر سہرا دیکھوں. کہ ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء مقام کہتی ہے اے علی اکبر چلو میں نے تمہیں اجازت دی. صاحب مقاتل لکھا کہ علی اکبر نے زینب سے بھی اجازت لی. پھوپھی زینب سے اجازت لینے کے بعد بابا سے بھی اجازت لی. اماں کے خیمے میں آئے کہ ایک مرتبہ ام لیلا کے خیمے میں آتے ہیں. خیمے میں آنے کے بعد کہا اے اماں مجھے مرنے کی اجازت دو. پھوپھی نے بھی اجازت دے دی, بابا نے بھی اجازت دے دی, اب آپ بھی اجازت دے دو. ایک مرتبہ ام لیلا نے بھی سختہ کہا اے علی اکبر تمہاری پرورش زینب نے کی ہے. جب زینب نے تمہیں مرنے کی اجازت دے دی تو میں کون ہوتی ہوں کہ میں تمہیں روکوں. ایک مرتبہ صاحب مقاصد نے لکھا کہ علی اکبر ریوار پر سوار ہوئے میدان کارزار میں آئے. قسم خدا کی تاریخ نے قیامت کا جملہ رقم کیا ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر سے ایک جملہ کہا تھا کہ اے علی اکبر جب میدان کارزار کی طرف جانا تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا, اپنے بابا کو دیکھتے رہنا. تو ایک مرتبہ علی اکبر سے رہا نہ گیا. تو ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا کیا بابا کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں. لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب علی اکبر میدان کارزار کی طرف جا رہے تھے تو حسین بھی پیچھے پیچھے اپنے قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو علی اکبر نے کسی کے آنے کی آواز سنی تو پلٹ کر کیا دیکھا کہ 56 برس کا بوڑھا باپ ہے کہ جو پیچھے چلتا چلا رہا ہے. کہ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا ہے بابا آپ نے تو مرنے کی اجازت دے دی, اب آپ کیوں آ رہے ہیں؟ جو صاحب اولاد ہے وہ اس جملے کی قدر کریں گے, اس جملے کی قدر کریں گے. دیکھیے اگر تصور کیجئے گا قسم خدا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر نے کہا بابا سے بابا جب آپ نے مرنے کی اجازت دے دی تو آپ پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ تو حسین نے کہا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا کہ باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے. لیجئے وہ وقت بھی قریب آیا. علی اکبر میدان میں آئے. 120 تاریخ لکھا 120 ظالموں کو واصل جہنم کیا. کہاں تک لڑتا حسین کا شیر, حسین کا بہادر علی اکبر میدان سے پلٹے خیمے میں آئے. کہا بابا اگر ایک قطرہ آم مل جاتا, اگر ایک قطرہ پانی مل جاتا تو میں ان اشقیاء کو بتا دیتا کہ علی کے پوتے علی کے شہزادے کس طرح سے جنگ کرتے ہیں. اب یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا ہے بیٹا علی اکبر خیمے میں پانی تو نہیں ہے, اگر ایک کام کرو اپنی زبان کو میرے ذہن میں دے دو. اللہ قیامت کا جملہ حسین نے کہا اپنی زبان کو میرے منہ میں دے دو. تاریخ نے لکھا کہ حسین نے علی اکبر نے اپنی زبان کو بابا کے دہن میں دیا. کہ ایک مرتبہ جیسے ہی دہن میں دیا فوراً نکال لیا. کہا بابا میری آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. لیجیے وہ گھڑی بھی قریب آئی کہ شبیہ پیغمبر میدان میں آیا, ظالموں سے جنگ کر رہا ہے, اشقیاء سے جنگ کر رہا ہے. کہ ایک مرتبہ ظالموں نے علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیرا, ہلکے میں لیا. کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تیر چلایا, کسی نے تلوار چلائی. کہ ایک مرتبہ علی کا پوتا حسین کا بیٹا کب تک لڑتا, زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرا. حسین ابن نمیر نے ایک ایسا تیر مارا جو علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گیا. گھوڑے سے زمین پر آئے, آواز دی السلام علیک یا بابا یا ادرکنی, اے بابا پر ہمارا سلام, میری مدد کیجئے. کہ ایک
مرتبہ حسین خیمے سے اس طرح سے نکلے کہ ایک مرتبہ جس طرح سے ایک ننھا بچہ گھڑنیوں چلتا ہو اس انداز سے حسین لاش اکبر کے قریب پہنچے. سارے مصائبوں کو چھوڑتے ہوئے فقط ایک جملہ سنیے اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ہے. ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ حسین لاش اکبر پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ علی اکبر ہیں اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے ہیں اور ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. اللہ اکبر. دایاں ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے ہیں اور ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. کہا اکبر کیا بات ہے؟ کہا بابا سینے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, سینے میں بڑا درد ہو رہا ہے. ایک مرتبہ حسین نے اپنی آستینوں کو الٹنا شروع کیا. آستینوں کو الٹا کے ایک مرتبہ نیزے کو اپنی انگلیوں میں پھنسایا. پھنسانے کے بعد علی کو اپنی انگلیوں پھنسایا. پھنسانے کے بعد جیسے ہی سینے علی اکبر سے برچی کا پھل نکالنا چاہتے ہیں تو برچی نہیں نکلتی ہے. تاریخ ہی لکھا ہے اور علماء بھی اس جملے کو پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب علی اکبر کے سینے سے نیزہ نہ نکلا, برچی نہ نکلا, تو ایک مرتبہ حسین نے محسوس کیا کہ جیسے علی اکبر ہل رہا ہے, علی اکبر تڑپ رہا ہے. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا میں نہیں تڑپ رہا, میں نہیں لرز رہا ہوں, بلکہ کربلا کی زمین لرز رہی ہے. لیجیے وہ گھڑی بھی قریب آئی. ایک مرتبہ حسین نے نجف کا رخ کیا. علی کا نام لیتے ہی علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالا. ارے برچی نہیں آئی بلکہ علی اکبر کا کلیجہ نکل کر باہر آ گیا. کہا بابا تیرے خیبر تو کھولنا آسان ہے مگر باپ بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا بڑی مشکل. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ ہے شہزادے علی اکبر کی سینے کہ جس کو حسین بن عمیر نے زخمی کیا. پروردگارا جو لوگ بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے میرے خدایا تجھے واسطہ ہے امام مظلوم امام حسین کی مظلومیت کا. پروردگار جو لوگ بھی کسی بھی طرح کی بیماری میں گرفتار ہوں سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اے میرے خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہم سب کو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو لوگ بھی بے اولاد ان سب کو شہزادے علی اصغر کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرما. اے میرے خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو لوگ بھی بے روزگار ہیں ان سب کو پروردگار چہردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اچھے سے اچھی روزی فراہم عطا فرما. اے میرے خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. دشمنان شیعت کو نیست و نابود فرما. اے میرے خدایا ایران کی حفاظت فرما. بی بی زینب عالیہ مقام کے روضے کی حفاظت فرما. اے میرے خدایا دمشق کی ظالم حاکم کو نیست و نابود کر دے. اے میرے خدایا فلسطین کی حفاظت فرما. اے میرے بار الہا ہماری دعاؤں میں سے اہم دعا یہ ہے کہ پروردگار منتقم خون امام حسین فرزند زہرا یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اس قابل بنا کہ آخر امام کے ظہور میں ان کے آوان و انصار میں شمار ہو سکے. ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم ماتم حسین.